دوستو اگر ابھی تک آپ نے اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا بٹن دبا کر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے اسلامک سولوشن چینل کے اندر آپ تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، محترم بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو دوستو، بھائیوں، محترم بہنوں ہم نے بنائی ہے گلگت بلتستان میں پیش آنے والے ایک انتہائی سبق آموز واقعے کے متعلق۔ یہ واقعہ ایک قبر اور ایک عورت کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم تمام مسلمانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ واقعہ ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا ایک قبرستان سے گزر ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے قبر میں سے آتی ہوئی آواز سنی کہ کوئی اندر سے پکار رہا ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے باہر نکالو۔ اس آدمی نے اس بات کو اپنا وہم تصور کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اس نے دوبارہ سے وہی آواز سنی۔ وہ آواز ایک عورت کی تھی جو پکار رہی تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ وہ آدمی انتہائی پریشان ہوا اور اسے ابھی بھی یقین نہ آیا کہ یہ اس کا وہم ہے یا در حقیقت قبر کے اندر سے کوئی پکار رہا ہے۔ وہ آدمی فوراً سے قبرستان سے باہر گیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آیا۔ سب لوگوں نے جب مل کر اس آواز کو سنا تو انہیں یقین ہو چلا کہ وہ آواز واقعی اصل ہے اور اندر سے کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ وہ آدمی قبر کھولنا ہی چاہتے تھے کہ انہیں خیال آیا کہ آیا کہ یہ اسلام میں جائز ہے بھی یا نہیں کہ کسی قبر کو کھول دیا جائے۔ وہ تمام لوگ امام مسجد کے پاس پہنچے۔ امام مسجد کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو امام مسجد نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ یقین ہے کہ وہ عورت یا جو آواز آ رہی ہے وہ زندہ ہے اور وہ پکار رہی ہے تو قبر کھولنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ قبر کو کھول دیجئے اور دیکھیے کہ کیا ماجرا ہے اور کون اندر سے پکار رہا ہے۔ وہ تمام لوگ مولوی صاحب سے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد قبرستان پہنچے اور اس قبر کو کھولنے کا آغاز کر دیا۔ جیسے ہی قبر آہستہ آہستہ کھلتی گئی وہ آواز مزید تیز ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب قبر پر سے سلیٹ کو ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت برہنہ حالت میں قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور شدید پریشانی کے علم میں پکار رہی ہے۔ قبر کھلتے ہی اس عورت نے ان تمام لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ کوئی میرے گھر سے کپڑے لے کر آئے۔ وہ آدمی فوراً سے اس عورت کے گھر کی طرف بھاگے اور اس کے گھر والوں کو تمام ماجرا بیان کیا۔ گھر والے بھی ان آدمیوں کے ساتھ کپڑے لے کر قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچنے پر وہ کپڑے اس قبر کے اندر پھینک دیے گئے اور عورت نے فوراً سے وہ کپڑے پہنے اور چادر لپیٹ کر اس نے قبر سے نکلتے ہی اپنے گھر کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ تمام لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے گئے اور ساری دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ عورت اپنے گھر پہنچی، ایک کمرے میں جا کر اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب تمام لوگ اس عورت کے گھر کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہ اس عورت سے مخاطب تھے کہ وہ دروازہ کھولے۔ وہ عورت دروازہ کھولنے کو تیار نہ تھی۔ وہ عورت کہتی تھی کہ اگر میں نے دروازہ کھولا اور تم میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ چیز تمام لوگوں کے لیے اور حیران کن اور پریشان کن تھی۔ تمام لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی بڑے دل اور جگرے والے شخص کو اندر بھیجا جائے۔ تو اس پورے مجمع کے اندر سے کچھ ہی لوگ ایسے مل سکے جو جگرا رکھتے تھے اور جو اندر جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ عورت نے کنڈی کھولی اور کچھ لوگ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور دروازے کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا۔ اس عورت نے سب سے پہلے اپنے سر پر سے کپڑا ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر نہ تو چمڑی ہے اور نہ ہی بال ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ عورت تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا
تمہارے یہ بال اور تمہاری یہ چمڑی کدھر گئی؟ اس عورت نے کہا کہ جب میں گھر سے نکلا کرتی تھی تو میں ننگے سر نکلا کرتی تھی اور میرے یہ بال نامحرم دیکھا کرتے تھے، اور جب میں فوت ہوئی اور میں قبر میں پہنچی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، اور اس بال نوچنے کے ساتھ ساتھ میری چمڑی بھی اتر گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو اس عورت کے دونوں ہونٹ غائب تھے، اس کے سامنے صرف اور صرف اس کے دانت ہی نظر آ رہے تھے۔ آدمیوں نے دریافت کیا کہ عورت تمہارے ان ہونٹوں کو کیا ہوا؟ تو اس عورت نے معذرت بتایا کہ میں جب گھر سے نکلا کرتی تھی تو میں اپنے ہونٹوں پر زینت کر کے اس پر لپسٹک لگا کر میں نکلا کرتی تھی، اور پھر وہ لپسٹک جب نامحرم لوگ دیکھا کرتے تھے تو اس وجہ سے عذاب مجھے جب دیا گیا تو میرے ہونٹ اتار دیے گئے اور مجھے شدید عذاب دیا گیا۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے پاؤں پر سے کپڑا ہٹایا تو اس عورت کے ناخن سرے سے موجود ہی نہیں تھے اور شدید برا حال تھا۔ ان تمام لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ ان ناخنوں کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا اور یہ کس وجہ سے اتار دیے گئے؟ اس عورت نے بتایا کہ جب میں نامحرم لوگوں کے سامنے جایا کرتی تھی تو بعض اوقات میرے ناخن پر نیل پالش لگا کرتی تھی، اور جب نامحرم لوگ میرے اس زینت کو دیکھتے تھے تو ان کے ایمان میں ظاہری سی بات ہے خلل پیدا ہوتا تھا، تو اس گناہ کے عوض اس گناہ کی وجہ سے مجھے عذاب دیا گیا اور میرے یہ ناخن کھینچ دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد وہ عورت دوبارہ سے مر گئی اور اسی حالت میں چلی گئی جس حالت میں وہ پہلے تھی۔ اس عورت کو وہاں سے اٹھایا گیا، اس کا کفن پہنا کر اس کو دوبارہ سے قبرستان میں اسی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو دوستو، کہا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں نے اس عورت کو دیکھا انہوں نے شدید عبرت حاصل کی اور اللہ پاک سے توبہ کی، اور آئندہ زندگی کے لیے انہوں نے نیک اعمال کی اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، اور ایک وعدہ انہوں نے یہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس عورت کے کم از کم بتائے گئے تمام تر چیزوں کی روگردانی نہیں کریں گے، کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اگر ہم ایک فطری سی بات کرتے ہیں، ہم ایکسیڈنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ہوتے ہوئے، تو ہم بہت دیر تیز گاڑی یا بائک نہیں چلاتے، کیونکہ ہمارے اعصاب کے اوپر وہ چیز سوار ہو چکی ہوتی ہے اور ہم تہیا کر چکے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہوتا ہے دراصل کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو اس لیے دوستو، آپ تمام میری محترم بہنیں خاص طور پر ان تمام سے میری اپیل ہے کہ اگر تو وہ ان تمام غیر اسلامی عادات کے اندر ملوث ہیں، ان کے اندر پائی جاتی ہیں یا شکار ہیں، تو وہ اپنا محاسبہ ضرور کریں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو ریسٹرکشنز رکھی ہیں، جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، ہم اگر نہیں رکتے تو ہمارے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم توبہ کر لیں اللہ پاک سے، کیونکہ توبہ کے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک ہماری آخری سانس ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم اللہ پاک سے توبہ کر لیں اور اللہ پاک سے بخشش کی گزارش کریں، بخشش کے لیے گڑگڑائیں، تو لازماً اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس لیے تمام سامعین اللہ پاک سے صدقے دل سے توبہ کریں اور کہیں کہ یا اللہ میری توبہ، میں آئندہ سے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو تیرے بتائے گئے اصولوں کے خلاف ہو یا جس سے تو نے منع فرمایا ہو۔ ایسا کرنے سے آپ کے دلوں کو جو اطمینان، جو سکون دوستو نصیب ہوگا، وہ شاید کوئی گناہ کر کے نصیب نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے گناہ میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ گناہ کے لیے انسان وقتی طور پر تو لذت حاصل کر لیتا ہے، وقتی طور پر چھوٹا سا فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کے راتوں کا جو چین ہے، جو سکون ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے
آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کے اندر مثبت تبدیلی لے کر آئیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر بہت سارے آپ کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ شاید فرضی ہے یا خود سے گھڑا گیا ہے۔ تو بالکل نہیں، یہ واقعہ بالکل سچا ہے، بہت سی کتابوں میں اس کو لکھ دیا گیا ہے اور بہت سارے علماء کرام نے اپنی تقریروں کے اندر اس واقعے کو ہو بہو بیان فرمایا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو کس طرح سے گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو محترم بہنوں، آپ کو عین اسی شرعی طریقے سے پردہ کر کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے جس کی تلقین اللہ پاک نے سورہ احزاب کے اندر فرمائی ہے، سورہ نساء کے اندر فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث کے اندر جس طرح سے ذکر آیا ہے۔ تمام امہات المومنین بھی جس شرعی پردے کو کیا کرتی تھیں، ہر مسلمان مرد و عورت پر وہ شرعی پردہ کرنا لازم ہے اور واجب ہے۔ عورتیں، دوستو، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں گھروں سے باہر ہی نہ نکلیں؟ تو بالکل نہیں، اسلام گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی نکلیں آپ نامحرم کی نظروں سے محفوظ رہیں، اور آپ ایسا تبھی رہ سکتی ہیں جب آپ شرعی پردے کے اندر نکلیں۔ تو دوستو، اس پیغام کو آگے پہنچا دینا آپ پر لازم ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم جب بھی کوئی اچھی چیز کو سنیں اس کو آگے اپنے دوست، اپنے احباب تک ضرور پہنچا دیں، تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ بہنیں توبہ کر سکیں۔ اور آپ یقین رکھیں کہ اگر ایک نے بھی ہماری اس ویڈیو یا آپ کے شیئر کی وجہ سے پردہ کر لیا تو ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں گے، اسلامک سولوشن چینل کو بیل کے بٹن سے سبسکرائب بھی کریں گے، اور ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کو ملاحظہ بھی فرمائیں گے۔ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔